مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے آج کے دن سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قوموں کا خون بہے بغیر آزادی تو نہیں آتی، مگر اس خون میں وفا کی خوشبو ضرور ہونی چاہیے۔ دوسری جانب ڈان اخبار مسلمانوں کی سوچ، دکھ اور امید کو کچھ اس انداز سے بیان کر رہا تھا اور اپنے اداریے میں لکھ رہا تھا، "The blood that falls on Lahore today is the ink that will write the name Pakistan tomorrow." یہ آوازیں ہیں 5 اگست سن 1947 کی۔ تیری مٹی میں ہے جو سلف کا لہو، اس کے قطروں سے تو۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جد و جہد آزادی کے آخری 14 دن کا یہ خصوصی سلسلہ، اور آج ہم بات کر رہے ہیں 5ویں دن یعنی 5 اگست 1947 کی۔ 5 اگست سن 1947 پاکستان بننے میں صرف 9 دن باقی، لیکن مسلمانوں کے لیے ہر دن گویا الگ نوعیت کی قیامت ہے۔ آج کے دن دہلی میں مسلمانوں کی ایک بستی دیا گنج پر حملہ ہوا، مکانوں کو آگ لگا دی گئی، مسجد شہید کر دی گئی اور کئی مسلمان اپنی جان آفری کے سپرد کر گئے۔ امرتسر، جلندر اور ہوشیار پور میں مسلمانوں پر حملے شدید سے شدید تر ہو گئے۔ ریلوے لائنوں پر مہاجرین کی ٹرینیں روکی گئیں، لوٹی گئیں اور کئی مقامات پر صرف خون میں بھیگے ہوئے کپڑے اور چیتھڑے باقی رہ گئے۔ ڈان اخبار نے 6 اگست کے ایڈیشن میں 5 اگست کی رپورٹ دیتے ہوئے لکھا کہ ڈیلی از برننگ اگین اینڈ دس ٹائم اٹ از مسلم ہومز اونلی دیٹ آر ریڈیوسڈ ٹو ایشز، یعنی دہلی ایک بار پھر آگ کی لپیٹ میں ہے اور اس بار صرف مسلمانوں کے گھر راکھ کا ڈھیر بن رہے ہیں۔ آج کے دن یعنی 5 اگست قائد اعظم محمد علی جناح کراچی میں مسلم لیگ کی اقلیتی تحفظ کمیٹی کے اراکین سے ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ کمیٹی بنگال، پنجاب اور دہلی میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی رپورٹس لا رہی تھی۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ if Pakistan is to mean justice, let our justice begin with those who are vulnerable among us، یعنی اگر پاکستان کا مطلب انصاف ہے اور پاکستان واقعتاً انصاف پسند ہے تو آئیے ہمارا انصاف ان سے شروع ہو جو ہمارے درمیان سب سے زیادہ کمزور ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے حکومت برطانیہ سے مطالبہ کیا کہ مہاجرین کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے اور عبوری حکومت اپنی بے حسی ترک کر کے فوری طور پر فسادات کے خلاف مؤثر اقدام کرے۔ آج ہی کے دن ڈان اخبار نے اپنے اداریے میں واضح طور پر لکھا، The British government has partially lost its hold. It is no longer a transition, it's an eruption، کہ برطانوی حکومت عملاً اپنا کنٹرول کھو چکی ہے۔ یہ اب کوئی مرحلہ وار تبدیلی نہیں بلکہ ایک دھماکہ ہے۔ دوسری جانب دہلی میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بننے والے جناب لیاقت علی خان نے عبوری حکومت کے مالیاتی اور دفاعی اجلاس میں شرکت کی اور وہاں انہوں نے اگین اپنا یہ مطالبہ دہرایا جو پچھلے کئی دنوں سے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ چونکہ ان کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اسی مطالبے کو منوانے کے لیے ایک تشکیل پر بھیجا ہوا تھا، تو وہ بار بار عبوری حکومت سے اور برطانوی راج سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ پاکستان کو اپنے قانونی مالی اثاثے فوراً منتقل کیے جائیں، مہاجرین کے لیے امدادی فنڈز مختص کیے جائیں، پاک و ہند کے مابین امن فوج کی تعیناتی کا بندوبست کیا جائے۔ ڈان اخبار نے اس موقع پر لکھا کہ مسٹر لیاقت's voice was the only echo of conscience in a room that hold forgotten its soul۔ مطلب یہ ہے کہ مسٹر لیاقت علی خان کی آواز اس کمرے میں ضمیر کی واحد بازگشت تھی جو اپنی روح کو بھلا چکا تھا۔ ایک طرف مولانا شبیر احمد عثمانی 5 اگست کے دن سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ قوموں کا خون بہے بغیر آزادی تو نہیں آتی، مگر اس خون میں وفا کی خوشبو ضرور ہونی چاہیے، جبکہ مولانا ظفر احمد عثمانی نے دہلی میں فسادات کے دوران زخمی مسلمانوں کی عیادت کی اور فرمایا کہ یہ زخم قربانی کی سند ہے، پاکستان انہی زخموں سے جنم لے گا۔ ڈان اخبار گویا مسلمانوں کی سوچ، دکھ اور امید کو بیان کر رہا تھا کہ آج کے دن اداریے کا اختتام کچھ اس طرح سے تھا، The blood that falls on Lahore today is the ink that will write the name Pakistan tomorrow۔ جی ہاں، جو خون آج لاہور کی سرزمین پر گر رہا ہے
وہی کل پاکستان کا نام لکھنے والی سیاہی بنے گا۔ 5 اگست 1947 قافلے اب بھی خون سے بھیگ رہے ہیں، قائد اب بھی بیدار ہے، اور قوم اب بھی پاکستان، ایک خوابیدہ پاکستان کی صبح کے انتظار میں جاگ رہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس سلسلے کے آئندہ ایپیسوڈ آپ کو آنے والے دنوں کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10 بجے اسی سلسلے کے ایک نئے ایپیسوڈ یعنی 6 اگست سن 1947 کے عظیم دن میں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔